4 قسم کی اسپیشیز ہیں جی جس کے اوپر اتفاق ہے، جو سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے 8 جانوروں کا ذکر کیا ہے جوڑوں کی فارم میں، تو وہ ٹوٹل 4 جوڑے بنتے ہیں۔ سورۃ الانعام کے اندر ہے بہیمۃ الانعام، بے زبان مویشی، اس میں کہا گیا کہ بھیڑ اور بکری اور گائے اور اونٹ، یہ 4 ہے۔ باقی وہ جو مینڈا ہے وہ بھیڑ والی کیٹیگری میں فال کر، یہ 4 جوڑے بن کے 8 ہو گئے، تو یہ 4 سپیشیز ہیں جن کی قربانی ہے، بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ۔ اب اس میں یہ بھی کوئی تفریق نہیں ہے کہ میل ہے یا فیمیل، اس میں پریفر یہ ہے کہ دودھ دینے والی جانور کو نہ ذبح کیا جائے، دوسرے کو ہی کیا جائے، لیکن فیمیل کی بھی قربانی لگ جاتی۔ تو یہ 4 اقسام ہیں، اور اس میں سے بھیڑ اور بکری جو ہے وہ ایک ایک بندے کی طرف سے یا ایک ایک خاندان کی طرف سے ہوگی۔ رہا اونٹ اور گائے، اس کے اندر 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، پریفریبلی یہی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جو عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو عمرے کے لیے بھی آپ حدیثات لے کے جا سکتے ہیں، تو 7 لوگوں کو گائے اور اونٹ میں شریک۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ 10 لوگوں کو حج کے علاوہ قربانی کے موقع پہ کیا گیا۔ بعض لوگ اس حدیث کی صحت کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہیں، حسن درجے کی روایت ہے، باقی احتیاط اسی میں ہی ہے کہ 7 حصے والی بات ہی پریفریبل ہے۔ شیعہ کے ہاں بھی جو اونٹ اور گائے ہے اس میں 7 حصے ہیں، مسلم شریف میں بھی 7 حصوں کا ذکر ہے، 10 بھی جواز کی تک موجود ہے، اور یہ 7 حصے زیادہ سے زیادہ ہے، 5 بھی رکھ سکتے ہیں، 5 بندے مل کے بھی ایک بیل لے سکتے، اور اس میں یہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں نہیں لیں تو 5 لیکن اس سے 7 کریں، 5 پورے کر لیں اور باقی جو 2 بچے نا اس کے پھر 5 کر کے تھوڑے تھوڑے سب کو دیں، تو میتھمیٹیکلی تو لک و شکار ہے جس کو کہتے ہیں، یعنی کمر درمیان میں، آپ چاہے سرانے والی سائڈ پہ سر رکھیں چاہے وہ پانتی والی سائڈ پہ، لیکن یہ حنفی آپ چلے جائیں، یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ 5 اگر لوگ شریک ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں اس سے 7 ہی ہوں گے، 5 دیے جائیں گے اور جو باقی 2 بچیں گے وہ اس کے پھر 5 کر کے دیے، تو آپ ٹوٹل کے 5 کر لیں۔ اور اس میں بعض لوگ ہوشیار بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا کوئی امیر آدمی ہے نا تو وہ اچھا گوشت اپنی طرف لے جاتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ایکولی گوشت ڈیوائیڈ ہوگا، یہ نہیں ہے کہ ایک صرف گول بوٹی لے جائے گا، دوسرا صرف ہڈیاں لے کے چلا جائے گا، تیسرا صرف چربی اس کو دے دی جائے گی، نہیں، برابر ڈیوائیڈ، اور یہ یعنی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ بکری اور گائے، بکری اور بھیڑ یا دمبا، یہ ایک ایک خاندان کی طرف سے یا ایک ایک فرد کی طرف سے، اور گائے اور اونٹ میں 7 خاندان یعنی 7 افراد، وہ جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ خاندان کی طرف سے قربانی کافی ہے تو وہ اس میں شریک ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا جزاکم اللہ۔ علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کے جانور کی کم از کم عمر کتنی ہے؟ قربانی کے جانور کی عمر کا تو اس طریقے سے ذکر نہیں ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قربانی صرف مسنہ کی ہوگی۔ مسنہ کہتے ہیں دوندا جانور جس کے 2 دانت نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب بکری یا بکرا جو ہے یہ 1 سال گزارنے کے بعد دوسرے سال میں دوندا ہوتا ہے، 14 مہینے میں یا 16 مہینے میں۔ گائے جو ہے وہ 2 سال گزارنے کے بعد تیسرے سال میں جا کے مسنہ بنتی۔ اونٹ جو ہے وہ 4 سال گزارنے کے بعد 5ویں سال میں مسنہ ہوتا ہے۔ اس میں نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر اس کا منہ کھولیں نا تو سینٹر میں 2 بڑے دانت آپ کو اوپر نکلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب جن لوگوں کو عموماً پہچان نہیں ہے نا تو وہ تو اگر کوئی موٹا تازہ کھیرا بکرا بھی ہو یعنی جو دوندا نہیں ہے، اس کے سائڈ والے دانت اگر توڑ دیے جائیں، سینٹر میں 2 دانت رکھے جائیں تو اس کو دوندا کر کے کوئی بیچ دے، لادہ بات ہے۔ وہ تو سائز ہی بہت بڑا فرق ہوتا ہے، جو عام جو سال والا جو بکرا ہے یا جو دوندا نہیں ہوا ہوا اس کے تو چھوٹے چھوٹے دانت ہوتے ہیں، یہ تو 2 بڑے دانت نکلتے ہیں نیچے کی سائڈ پہ، وہ آپ یوں کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو کم از کم مسنہ ہونا چاہیے، اور پریفریبل بھی یہی ہے۔ بعض اوقات 4 سال کا بھی ہوتا ہے تو 4 اس کو چوگا کہہ دیتے ہیں، یعنی 4 دانت نکلے ہوئے ہیں، وہ پریفریبل نہ ہو تو اس کا گوشت اتنا اچھا ہوتا ہے۔ بہترین جانور جو ہے وہ دوندا جانور ہے جس کے 2 دانت نکلے ہوئے ہوں، یہ اس کی عمر ہونی چاہیے۔ باقی جو کہتے ہیں نا جی یہ پکا کھیر ہے، وہ ہے حدیث مسلم شریف میں، اسی میں آگے الفاظ ہیں کہ مسنہ کی قربانی کرو، اور اگر تمہیں جانور نہ ملے تو جزع 1 سال کا بھی کفایت کرے گا۔ جزع کہتے ہیں بھیڑ یا دمبا جو 1 سال کا ہو، اور امام ترمذی بھی اس حدیث کو لے کے ہیں، نیچے انہوں نے کمنٹس کیے ہیں کہ اس میں بکری یا بکرا شامل نہیں ہے، صرف بھیڑ اور دمبے کے لیے ہے کہ وہ 1 سال کا بھی چل جائے گا، وہ بھی اس صورت میں اگر کسی کو مسنہ دوندا جانور نہ ملے، کیونکہ جزع کا لفظ مینڈے کے اوپر، بھیڑ کے اوپر، دمبے کے اوپر بولا جاتا، بکرے کے اوپر، بکری کے اوپر نہیں بولا جاتا، نہ گائے کے اوپر، چاہے وہ جتنی مرضی کو موٹی تازی گائے ہے یا کوئی بیل ہے اور وہ نہیں ہے دوندی تو یا دوندا، تو آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ نشانی اس کے دانتوں کا چیک کرنا ہے۔ سال عمر کہتے ہیں جی پکا سال کا، یار ہمیں پتہ ہے سال کا ہے، سال کے بعد تو کوئی بکرا جو ہے نا وہ دوندا ہوتا ہے، عموماً تو یہ 14ویں
13वें 14वें महीने में जाके, बाज 15वें महीने में जाके उसके 2 दांत निकलते हैं। ये साल वाला कॉन्सेप्ट ही गलत है। साल में तो दोंदा होता ही नहीं है जानवर। साल का कॉन्सेप्ट उस हदीस में जज़ा के लिए थे, जज़ा, जीम दाल आइन और एंड पे हा आप कह लें या ता कह लें, और वो है भेड़, दुम्बा और मेंढा, बकरी, गाय, ऊंट उसमें शामिल। ठीक हो गया। जज़ाकल्लाह। अली भाई अगला सवाल है, क्या ऊंट और गाय में 10 लोग भी शरीक हो सकते हैं? प्रेफरेबल तो यही है कि 7 लोग शरीक हों। इस पे मैंने काफी तहकीक की है। अहले तशय्युह के यहाँ भी 7 मिलता है, हमारे यहाँ भी अहले सुन्नत में सही मुस्लिम में हदीस है, सुलह हुदैबिया के मौका पर नबी इस्लाम ने गाय और ऊंट में 7 लोगों को शरीक किया। अलबत्ता तिरमिज़ी में एक रवायत है कि ईद कुर्बान के ऊपर 10 को शरीक किया। बाज़ मुहद्दिसीन कहते हैं कि ईद कुर्बान पे 10 शरीक हो सकते हैं, लेकिन हज की कुर्बानी में 7 से ज्यादा लोग शरीक ना हो। तो बेहतर यह है कि इसको 7 तक ही रखें। 7 वाला कौल ही ज्यादा मजबूत। 10 भी को कर लेते हैं उसके ऊपर फतवा नहीं लगाते, और ये ज्यादा से ज्यादा है 7 हिस्से। 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, एक बंदा भी एक गाय दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा 7 है। सही। अली भाई अगला सवाल है, क्या 2 भाई मिलकर एक बकरा कुर्बान कर सकते हैं? 2 भाई मिलके एक बकरा नहीं कुर्बान कर सकते, क्योंकि 2 खानदान अलग है ना। 2 भाई मिलके एक बैल तो दे सकते हैं कि उसमें 2 हिस्से रख लें, 7 तो ज्यादा से ज्यादा है, 2 भी रख सकते हैं, आधा इसका आधा मेरा। लेकिन बकरी में 2 नहीं ना शरीक हो सकते, क्योंकि एक पूरी जान आपने एक खानदान की तरफ से देनी है बकरे की केस में, क्योंकि उसमें तो हिस्सा ही एक होता है। तो 2 भाई मिलके एक बकरा ना दें, बल्कि वो बकरा खरीदने की बजाय वो बकरे की रकम आधी कर लें, तो 2 भाई जो है वो किसी तीसरे बंदे के बैल में 2 हिस्से डाल सकते हैं, अपना अपना हिस्सा डाल दें। तो इस तरह कर लें, बकरे में 2 भाई शरीक नहीं हो सकते। ठीक हो गया। जज़ाकल्लाह। अली भाई अगला सवाल है, क्या भैंस या भैंसे की कुर्बानी देना भी जायज है? अच्छा, ये भैंस के बारे में अक्सर पूछ रहे होते हैं ना, वो लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने खुद भी कभी भैंस की कुर्बानी नहीं दी होती। कुर्बानी तो हमेशा भैंसे की हो रही होती है, कट्टे दी तो कहते हैं जी पूछे जी भैंस की कुर्बानी हो जाती है। भैंस की कौन कुर्बानी करता है? भैंस तो दूध दे रही होती है। ये जो पूछ भी रहे होते हैं, इनको क्या जरा मंडी में भैंसें आई होती हैं बिकने के लिए, या भैंसे आए होते हैं? पहली तो यह फकी है, जो पूछे ना भैंस की कुर्बानी होती है, उनको जी भैंस दी तो तुसी भी नहीं देंदे। ये हनफी पूछ रहे होते हैं ना भैंस हलाल है या हराम है। तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है, घोड़ा, भैंस, कैंगरू, मुर्गी, अंडा, इसके ऊपर एक एक चीज मैंने क्लियर की है। और मैंने उसमें बताया कि आप मुझे पहले फिक्र हनफी में बताया ना, कैंगरू हलाल है या हराम है। तो इमाम हनीफा ने तो कैंगरू देखा ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं था। ज़ाहिर है उस जमाने में तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ था। ऑस्ट्रेलिया तो ज्यादा मंजर आम पे आया जब ये ब्रिटेन अंपायर थी, इन्होंने वहां पे जाके वो अपने जो भी एक अय्याशी का अड्डा बनाया था, तो ऑस्ट्रेलिया तो उस वक्त सामने आया, तो कैंगरू लोगों को पता चलना शुरू हुआ। पहले लोगों को तो कैंगरू का पता ही नहीं था। तो वो आज के दौर का मसला है। तो भैंस के बारे में आप किताबुल इजमा जो है आप उठाएं, पहले 300 साल में किताब लिखी गई है, इसका उर्दू में तर्जमा भी हो चुका हुआ है। उसमें बकायदा लिखा है कि इस बात पे इजमा है कि भैंस जो है वो गाय के हुक्म में दाखिल है और ये बहीमतुल अनाम में आती। तो हमें जो लुगत के लोग हैं ये बताते हैं कि गाय और भैंस एक कैटेगरी में फॉल करते हैं, अगरचे स्पीशीज डिफरेंट है, लेकिन अगर आप इसे दिक्कत नजर से देखें तो ये एक ही जानवर की 2 स्पीशीज। अरब के अंदर गाय पाई जाती है, हमारे यहाँ पे भैंस पाई जाती है। अच्छा, भैंसें सिर्फ हमारे इलाके, आप मिस्र में चले जाए वहां पे भी भैंसें बहुत। भैंस जो है वो गाय के हुक्म में दाखिल है, और भैंस की कुर्बानी का मसला तो फिर हल हो गया। वैसे तो इसमें हनफी तो कायल है भैंसे की कुर्बानी के। अहले हदीस में 2 ग्रोह हैं, कुछ कहते हैं कर लें, कुछ कहते हैं ना करें, इसलिए कि ये उन 4 बहीमतुल अनाम में नहीं आते जिसका जिक्र सूरतुल अनाम में आया है, बकरी, भेड़ और गाय और ऊंट। चूंकि गाय का जिक्र है तो गाय की स्पीशीज में ये चीज दाखिल है, भैंस। जामूस इसे कहा जाता है अरबी में, अल बकरा उसके लिए ये जामूस है। तो जामूस उसी कैटेगरी में फॉल करती है। लिहाजा मेरा भी यही ख्याल है कि भैंस की कुर्बानी बगैर किसी कराहत के, या भैंसे की कुर्बानी कहना चाहिए, वो गाय और बैल की कुर्बानी की कैटेगरी में फॉल करेगी, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। बाकी जिसको कुछ ज्यादा तकवे का हैजा है, वो बचना चाहता है, जरूर बचे, किसी और के ऊपर फतवा ना लगाए। मैं जिन दिनों में ये कहता भी था कि बेहतर है कि इसकी ना दे, मैं उस वक्त भी यही कहता था। 2012 में मेरी एक वीडियो रिकॉर्ड हुई थी कुर्बानी के ऊपर, मसला 52, उसमें मैंने कहा था कि हम फतवा किसी पे नहीं लगाते, अगर कोई देना चाहता है भैंस की कुर्बानी जरूर करे। बाकी प्रेफरेबल है, बाज लोग इसमें आर्गूमेंट करते हैं, मैंने भी किया था कि हिरन को हम बकरी की कैटेगरी में लाके, फिर हिरन भी बहीमतुल अनाम में आता है, क्योंकि इसके भी वो पता ना पाँव के खुर कटे हुए होते हैं। ये बहीमतुल अनाम की निशानी है कि वो 2 खुर यूं कटा हुआ होता है, कट वाला पाँव होता है इनके। तो बाज घोड़े का पूछ रहे होते हैं, घोड़ा उसमें नहीं आता क्योंकि उसके पाँव कटा हुआ नहीं, वैसे घोड़ा हलाल है, उसमें अलग से हदीसें मौजूद। तो कहते हैं फिर कल को हिरन की भी वो कुर्बानी करेगा। भाई हिरन बहीमतुल अनाम में आता जरूर है, लेकिन उस कैटेगरी में जो कुरान में 4 आए हैं उसमें नहीं आता। कुरान की कैटेगरी में, गाय की कैटेगरी में भैंस खुद ब खुद फॉल करती है, लिहाजा भैंस या भैंसे की कुर्बानी गोया गाय की कुर्बानी में शामिल है। और ये हर इलाके की अपनी ग़िज़ा है। हम लोग तो ये सुर्ख गोश्त से डरते हैं ना थोड़ा सा खाते हुए,
بھینس کے گوشت کو. لیکن آپ اگر کے پی میں چلے جائیں نا تو ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں نا وہ بھینس کا گوشت جو ہے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو گائے کے گوشت. تو لہٰذا بھینس کی قربانی آپ کو پوچھے اس کو کہنا بھینس چھوڑو بھینسا کہا کرو, کیونکہ بھینس تو دودھ دیتی ہے, وہ کس نے قربان کرنی ہے؟ کوئی بیمار ہو جائے, کوئی بالکل لاغر ہو جائے, اس طرح کی بھینس اگر قربانی کے لیے آتی ہے تو اس کی قربانی بھی نہیں لگے گی, یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں تو بھینسے کی قربانی لگنی چاہیے جو صحیح تازہ ہو, بہترین قسم کا, تو وہ اس کا گوشت بھی اچھا ہے. اور ٹھیک ہے, سنت ابراہیمی میں آئے گا. بنا ہوا بچڑا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی لے آئے تھے, قرآن میں آتا ہے. ان کو بعد میں پتا چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں, کھاتے نہیں ہیں. پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اس سے عقیدہ علم غیب بھی کلیئر ہوتا ہے. تو وہ ڈر گئے اپنے دل میں کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے میرا نمک, کہیں مجھے نقصان پہنچانے تو نہیں آئے. تو پھر فرشتوں نے کہا نہیں, ہم انسانی شکل میں آئے, ہم ہے فرشتے ہیں, قوم لوط پہ عذاب لے کے ہیں. تو بھینس بالکل حلال ہے جی, اور حلال بھی ہے. اس کی قربانی بھی گائے کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے, تو بے فکر ہو کے کریں, کوئی مسئلہ نہیں. جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے, قربانی کے جانور میں کون کون سے ایسے عیوب ہیں جن کی بنا پر قربانی کرنا جائز نہیں ہوگی؟ دیکھیں, سب سے بڑا عیب تو یہ ہے کہ وہ دوندا نہیں ہے, تو وہ قربانی نہیں ہوگی. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ صرف مسنہ کی قربانی ہوگی, دوندے کی, اور اگر تم دوندا نہ پاؤ تو جزع 1 سال کا کفایت کرے گا. اور جزع کے بارے میں امام ترمذی نے ساتھ لکھ دیا اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں, کیونکہ ترمذی میں بھی حدیث ہے, مسلم میں بھی موجود ہے, ترمذی میں بھی, کہ جزع سے مراد بھیڑ اور دمبا یا مینڈا آتا ہے, بکری اس میں فال نہیں, نہ گائے اور اونٹ. تو دوندے کی قربانی ہو, یہ تو ہوگی ایک بیسک شرط. باقی جامع ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ میں کئی ایک احادیث ہیں جن میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی ایسے جانور کی قربانی نہ کرو جس کے کان کٹے ہوئے ہوں, سینگ ٹوٹا ہوا ہو, اس کے جسم پہ گوشت کم ہو, وہ لاغر ہو, وہ بیمار ہو, کوئی بھی اس کے اندر زہری عیب ہو, لنگڑا ہو. یہ سارے الفاظ ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ, نسائی میں موجود. لنگڑا, سینگ ٹوٹا, لاغر, کانا, آنکھ نکلی ہوئی, یعنی جو ایک جانور کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں نہیں یہ عیب ہے اس کے اندر, کان کٹا ہوا ہے. سینگ, بعض اوقات جینون کوئی ایسے بیل ہوتے ہیں جو جن کو ہم مونے بکریاں یا مونے بیل کہتے ہیں, جن کے وہ سینگ نہیں ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کا سینگ ٹوٹ گیا تو دوسرے کو وہ ریتی پھیر کے مونا کر لیتے ہیں. وہ ہم نے کسی ایکسپرٹ کو دکھانا ہے کہ یہ سینگ جو ہے یہ جینون مونا ہے یا یہ مونا کسی اسلامی بھائی نے بنا دیا اسے, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک سینگ ٹوٹا تھا تو دوسرا بھی توڑ دیا. اور اس کے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ سینگ ٹوٹا ہوا اور وہ کسی طریقے سے اس کے اوپر کوئی ایڈہیسو لگا کے وقتی طور پہ اس کو جوڑ دیا جائے. تو یہ جب آپ یہ سینگوں والی بھی کوئی بھی جانور آپ لیں نا تو اس کو ذرا زور سے پکڑ کے کھینچ لیا کریں, کیونکہ یہ بے شک ایلفی سے بھی جوڑا ہو نا وہ جھٹکا نہیں برداشت کرتی. الا یہ ہے کہ کوئی انجینئر ہو تو وہ اس میں کوئی پیچ فٹ کر دے تو ظاہر ہے وہ تو آپ جتنا 2 بندے بھی کھینچیں گے سینگ نہیں ٹوٹنے لگا. یہ پاسبل ہے. یہ جس طرح آپ کو پتا دانت ٹوٹ جائے نا تو ڈرل کر کے نا اس کا وہ فیمیل پورشن نیچے رکھتے ہیں, میل پورشن اوپر سے اس کو وہ چوڑی کے ساتھ کس دیتے ہیں. اگر اس طرح کا کوئی ڈرل کر کے وہ نیچے اس کے کوئی پھنسا دی جائے اس طریقے سے اس کا فیمیل پورشن اور اوپر سے سنگ میں وہ کر کے, تو پھر تو ظاہر آپ کھینچیں گے بھی تو نہیں جائے گا. تو بہرحال اس میں تسلی کریں. اس لیول پہ تو خیر بہت کوئی سمجھدار ہوا تو وہ جائے گا, ادروائز زیادہ تر تو وہ جس طریقے سے جوڑتے ہیں تو مونا بکرا ہو یا سینگ والا ہو, دونوں کو چیک ضرور کر لیا کریں کہ یہ ایب جو ہے نا اس کے اندر موجود نہ ہو. تو اس طرح کے عیوب جب ہوں گے, کان کٹا ہوا ہوگا, کانا ہوگا, یا اس کی ٹانگ ٹوٹی بھی ہوگی, یا لاغر ہوگا, بیمار ہوگا, پھر اس کی قربانی نہیں لگے گی, کیونکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے کبھی بھی اعلیٰ درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. پارہ نمبر 4 کا آغاز ہی اسی سے ہو رہا ہے, سورۃ النساء کی آیت. تو یہ جناب وہ. اور عیب کے والے سے ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے گا, اگر عیب جانور میں بعد میں پیدا ہوا ہے نا تو پھر اس کو عیب نہیں کہا جائے گا. مصنف عبدالرزاق کے اندر حدیث ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے ایک کانی اونٹنی دیکھی تو انہوں نے کہا اگر تو یہ کانی جو ہے نا وہ خریدنے کے بعد ہوئی ہے نا پھر تو قربانی کر لو, اور اگر یہ خریدنے سے پہلے کی تھی تو اس کی قربانی کو. اس طرح کوئی زخمی ہے, کوئی جانور چھلانگ مار کے ٹانگ توڑ لی ہے اس نے اپنی اور بعد میں زخمی ہوا ہے خریدنے کے بعد, تو اس کی قربانی لگ جائے گی. پہلے سے تھا پھر نہیں لگی. ٹھیک ہوگا جی. جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے, اگر قربانی کا جانور زخمی ہو جائے, بیمار ہو جائے یا پھر مر جائے تو کیا نیا جانور خریدنا ضروری ہوگا؟ نیا جانور کوئی خریدنا ضروری نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آپ نے ظاہر جمع پوجی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا, اب وہ ایک قدرتی آفت اللہ کی طرف سے آ گئی ہے, تو اب اللہ تعالیٰ آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ جی آپ نے ضرور نیا جانور خریدنا ہے. ظاہر ہے کہ آپ نے تو اپنی کمٹمنٹ شو کر دی تھی, اور بعض اوقات جانور لینے کے بعد بیمار ہو جاتا ہے, تو اب لینے کے بعد بیمار ہوا ہے اور آپ کسی ایکسپرٹ کو دکھائیں اور وہ کہے کہ یہ قربانی تک نہیں چلے گا, تو اب قربانی سے پہلے اسے ذبح کر لیں تاکہ کم از کم اس کا گوشت تو کھا سکے. یہ نہ ہو کہ وہ آرام موت مر جائے, وہ آپ کھانے کے قابل بھی نہ رہے. تو قربانی آپ کی اللہ کے حضور لکھی گئی سر,
وہ تو سورۃ الحج میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون، وہ تو تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ لہٰذا اگر اس طرح کا مسئلہ ہو گیا تو ٹینشن لینے والی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس میں ایک فقہ حنفی والوں نے ایک پتہ نہیں مسئلہ گھاڑ لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص پہ قربانی سنت موقدہ تھی ہمارے نزدیک اور ان کے نزدیک واجب تھی، اور اس نے جانور لیا تو اس کا جانور مر گیا یا زخمی ہوا اور ذبح کرنا پڑ گیا تو خیر ہے، اس کو نیا جانور لینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر کسی غریب آدمی نے لیا اور اس کا اس طرح مر گیا تو اس کو تو لازمی لینا پڑے گا۔ یہ بالکل الٹ بات ہے نا، یعنی جو بالکل وہ اس بیچارے نے تو پہلے اتنی مصیبت سے لیا ہے، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کے اپنے اوپر واجب کروا لیا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک بنیاد ہی غلط کھڑی کر لی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی وہ اس منت کی کیٹیگری میں فال کر جائے گا جیسے منت پوری کرنی ہی کرنی ہوتی۔ تو منت اگر آپ نے پوری کرانی ہے تو منت توڑوا لیں اس سے، اور 3 روزے غریب سے رکھوا لیں، کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے قسم توڑنے کا جو کفارہ ہے وہی منت کا کفارہ ہے۔ تو وہ بلکہ قرآن میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 89 کے اندر یہ کفارہ آیا ہے، 3 روزے رکھ لے بجائے کہ بیچارہ پھر پیسے جوڑنا شروع کرے، تو یہ بالکل باطل مسئلہ ہے۔ آپ کی قربانی ہو گئی۔